پھیرا ہوتا ہے، غازی کا ڈیرا ہوتا ہے۔ امام حسین کے لیے لنگر پکا لنگر کہلائے گا، صادق آل محمد کے لیے پکا نیاز کہلائے گا، غازی کے لیے حاضری۔ علی کی عزت کی قسم، جس گھر میں غازی کی نیاز پکی ہے وہاں غازی کے آنے کا وعدہ ہے۔ نجف اشرف کے ایک مومن کا حال ہے، عجیب منت مان بیٹھا، حاضری دینے کا طریقہ کھڑے ہو کے روبہ قبلہ ہو کر ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھو پھر حاضری ہوتی۔ 9 نومبر کو میں بانی مجلس کی حیثیت میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں، 20 اکتوبر کو ورپال میں، 9 نومبر کو کوٹ مہر علی میں، 9 نومبر کو صبح 10 بجے میں حاضری پیش کروں گا۔ سامعین گرامی، صرف 2 جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، آل محمد کا چاہنے والا نجف کا رہنے والا آیت اللہ عبد الحسین دست غیب شیرازی نے لکھا، عجیب منت مان بیٹھا، اور جگہ حاضری پکاؤں کھلاؤں گا تب جب غازی خود آ کے فاتحہ پڑھے گا۔ بڑا اعتقاد تھا اس کا مولا عباس پر، بڑا یقین تھا اس کا مولا غازی پر۔ حاضری پکا کے فجر کی نماز کے بعد مومنین کی کثرت، مومن کہتے ہیں پڑھ فاتحہ، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنی، کہ کوئی عالم کا نہیں، خود غازی۔ علی کی عزت کی قسم سارا دن گزر گیا، سارا دن گزر گیا، رو رو کے کہتے ہیں منت ہے میری جب تک غازی نہیں آئے گا۔ آخر جب آدھی رات ہو گئی ہر کوئی اٹھ کے چلا گیا، ایک عالم جو سب سے پہلے آیا تھا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ آخر تانگ آ کے کہتے ہیں پتہ نہیں میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، غازی نہیں آیا ہوگا، اچھا میرے عالم تو پڑھ دے فاتحہ۔ اس عالم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم اٹھ کے جانے لگا، مومن ناراض ہو گیا، کہ بھائی تجھے تو فاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، تو نے تو ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ہے۔ رو کے آواز آئی، دیکھ میرے بازو میرے ساتھ نہیں، اگر میرے باتم کر رہا تو اگر میرے بازو میرے ساتھ ہوتے تو زینب اور سکینہ بازاروں میں لے جاتی، شہزادی ہمارا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو نے مجھے بلایا تھا، میں تو سب سے پہلے آ کے تیرے پاس اجرکم اللہ، میں سب سے پہلے تیرے پاس۔ ایک جملہ ہو گیا، بس ایک جملہ میں اور کہہ کے سید آتے سے دعا لے رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک سوال بچپن سے میرے دل میں گردش کرتا تھا، اشفاق بھائی امام حسین آپ کی زندگی کرے، بچپن سے میں اس سوال پہ سوچتا تھا کہ غازی کے ہوتے ہوئے سید قتل کیسے ہو گئے؟ غازی مدینے میں ہوتا بات سمجھ میں آتی تھی، علی 40ویں دن آ کے خیبر فتح کرتے، غازی ساتھ ہو پھر اکبر شہید ہو جائے، غازی ساتھ ہو پھر قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، اور لشکر بھی صرف 9 لاکھ۔ یہ صرف میں نے نہیں کہا، قبلہ سے تصدیق کرنا۔ عباس کی ماں نے پوچھا تھا بشیر کتنے لاکھ کے لشکر نے مل کے غازی کو مارا ہے؟ بشیر کے منہ سے نکلا 9 لاکھ۔ عباس کی ماں کی گردن جھک گئی، رو کے کہتی ہے میرے غازی کی شکایت نہ کر۔ ہر بندہ میرا جملہ نہیں سمجھا، اتنا تھوڑا لشکر میرے غازی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، کسی سے پوچھو تو کیسے پوچھو؟ غازی بھی ہو حسین بھی مارا جائے، غازی بھی ہو اکبر بھی مارا جائے، غازی بھی ہو عسکر کے بھی تیر لگ جائے۔ آخر کے بلا مجھے جواب ملا، میں نے انڈیا سے کتاب لی تھی، اصلاح کے نام سے کتاب تھی، کھجوا سے چھپی ہوئی تھی، اس کے اندر روایت کے میں نے فکرے پڑھے، مجھے پتہ چل گیا غازی کیوں نہیں لڑا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا خیبر میں جیسے حیدر تیار ہوا تھا اسی جلال سے عباس کربلا میں تیار ہوا تھا، ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، مشق بھی تھی، علم بھی، نیزہ بھی، گوز بھی، سج دھج کے عباس جانے لگا۔ شبیر نے ایک فکرہ کہا ہے، غازی نے ہتھیار چپ کر کے رکھ دیے، مجھ سے پوچھ وہ فکرہ کیا ہے؟ رو کے حسین نے کہا جا غازی جا، لیکن کوفیوں شامیوں پر اتنے وار کرنا جتنے زینب اور سکینہ بدلے اتار سکے۔ تو نے ماتم کر کے فکرہ سننا،